خلافت عثمانیہ کا اصل بانی ارطغرل کا پوتا اور عثمان غازی کا بیٹا اورغان تھا۔ ترک اسے ارخان بھی کہتے ہیں۔ وہ 1281 میں سغوت میں پیدا ہوا۔ اس کا بچپن اپنے دادا کی گود میں گزرا۔ وہ ارطغرل کا پسندیدہ پوتا تھا۔ وہ اسے جوانی کی جنگوں کے قصے سناتا رہتا تھا۔ وہ زمین پر تلوار سے دنیا کا نقشہ بناتا تھا، ابن عربی کی پیشگوئی سناتا تھا اور پھر اورغان سے کہتا تھا، جانے پدر تم نے یہ سارے شہر فتح اور میرے نام کے سکے جاری کرنے ہیں۔ تم اگر یہ نہ کر سکو تو تم اپنے بیٹوں کو میری قبر پر لا کر انہیں بتانا، یہاں ایک ایسا شخص سو رہا ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا۔ اورغان نے یہ بات پلے باندھ لی۔ ارطغرل 1288 میں انتقال کر گیا۔ اورغان کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ وہ جوان ہونے تک روز دادا کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر دادا کا خواب دہراتا تھا۔ وہ عثمان غازی کے ساتھ مل کر سغوت کے دائیں بائیں موجود قلعے بھی فتح کرتا رہا۔ سن 1300 میں علاقے کی چاروں بڑی ریاستیں زوال پذیر ہو گئی تھیں۔ سلجوق ریاست ختم ہو گئی، ایوبی سلطنت کمزور ہو رہی تھی، بازنطینی امپائر کی اینٹیں بھی گر رہی تھیں اور منگولوں کا طوفان بھی سمٹ کر چین تک محدود ہو گیا تھا۔ ایشیائے کوچک میں اس وقت گرے ہوئے قلعوں، خاک اڑاتے ہوئے شہروں، بکھرتے محلات اور گزرے وقت کے نوحوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ لیکن آپ قدرت کا معجزہ دیکھیے، اسی خون آشام دور میں 2 نئی طاقتیں پیدا ہو گئیں۔ ازبکستان میں امیر تیمور نے جنم لے لیا اور ترکی میں ارطغرل کا خاندان سر اٹھانے لگا۔ امیر تیمور نے اورخان کے پوتے بایزید یلدرم کو 1402 میں انقرہ میں شکست دی تھی۔ یہ دونوں طاقتیں بحران میں ابھریں اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے تاریخ بن گئیں۔ اورخان نے 1326 میں عثمان غازی کے انتقال کے بعد اقتدار سنبھالا۔ عثمانی سلطنت اس وقت سغوت سے شروع ہوئی تھی اور 100 کلومیٹر بعد بورسا پہنچ کر ختم ہو جاتی تھی، لیکن اورخان نے اس کے باوجود نہ صرف اپنا سکہ جاری کیا بلکہ اپنی ریاست کا آئین، قانون اور بیوروکریٹک سسٹم بھی بنایا۔ یہ اورخان تھا جس نے اپنے دادا ارطغرل کی داستان لکھوائی اور اس کے نام کا سکہ جاری کیا۔ ارطغرل خاندان نے فیصلہ کیا تھا یہ اسلامی دنیا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، ان کا فوکس بازنطینی ریاست ہوگی، لہٰذا یہ صرف ان کے قلعوں پر حملہ کرتے تھے۔ اورخان نے بورسا کے بعد ازنیک، ازمید اور کاراسی کے قلعے فتح کر لیے۔ آپ ارطغرل میں بار بار نکوسیا اور نومیدیا کا ذکر سن رہے ہوں گے۔ نکوسیا آج کا سائپرس کا دارالحکومت ہے، جبکہ نکومیدیا یونان کا شہر ہے۔ دونوں شہر 14ویں صدی میں اہم اور بڑے ہوتے تھے۔ اورخان نے یہ بھی فتح کر لیے۔ اس کے بعد سابقہ سلجوق ریاست کے شمال مشرق علاقوں کی طرف بڑھا اور آدھا اناطولیہ بھی لے لیا، اور پھر یہ آج کے ترکمانستان کی طرف مڑ گیا اور اس کا خاصا حصہ بھی قابو کر لیا۔ بازنطینی حکومت اس سے گھبراتی تھی، چنانچہ بازنطینی بادشاہ جان ششم نے اس کے ساتھ امن معاہدہ کیا اور اپنی صاحبزادی اس کے عقد میں دے دی۔ یہ پہلا ترک سلطان تھا جس نے گیلی پولی اور انقرہ فتح کر لیے۔ اس نے گورننس کا اپنا ایک ماڈل بھی تخلیق کیا تھا۔ آغوز قبائل جھنڈے کو سنجاق کہتے تھے۔ اورخان نے ریاست کو مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور ہر ضلع دار کو مختلف رنگ کا جھنڈا دے دیا۔ ان جھنڈوں کی وجہ سے اس کے ضلع سنجاق کہلاتے تھے۔ اس نے ضلع داروں کو اپنی فوج بنانے، علاقے فتح کرنے اور ٹیکس جمع کرنے کا اختیار بھی دے دیا تھا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اس کی فوج مضبوط ہو گئی اور عوام بھی خوشحال ہو گئی۔ اس نے بے شمار مسجدیں، مدرسے اور کاروان سرائے بنوائے اور وہ ایشیا کوچک کا پہلا حکمران تھا جس نے بورسا میں یونیورسٹی بنائی تھی۔ اورخان کے بعد اس کا بیٹا مراد اول سلطان بنا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کو حقیقتاً
سلطنت عثمانیہ بنا دیا۔ مراد 30 سال حکمران رہا۔ وہ ان 3 برسوں میں 24 سال میدان جنگ میں رہا۔ اس کا ریکارڈ تھا اس نے کوئی جنگ نہیں ہاری تھی۔ اس نے بلغاریہ، سربیا اور مقدونیہ فتح کر لیے۔ اس کی آخری جنگ کوسوو میں ہوئی تھی اور پورے یورپ کی فوجیں اکٹھی ہو کر اس کے مقابلے کے لیے میدان میں اتری تھیں، لیکن اس نے اس مشترکہ فوج کو بھی خاک چٹوا دی تھی۔ وہ 1939 میں کوسوو کی جنگ کے دوران زخمی ہو کر انتقال کر گیا۔ مراد اول کے مرنے کی خبر پھیلی تو یورپ میں جشن منایا گیا۔ تمام کلیساؤں کی گھنٹیاں بجائی گئیں۔ مراد اول نے عثمانی سلطنت کے رقبے میں 5 گنا اضافہ کیا، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہوں گے 4 نسلوں کی فتوحات کے باوجود مراد اول کے انتقال تک سلطنت عثمانیہ صرف 20,000 مربع کلومیٹر پر محیط تھی اور یہ رقبہ آج کی راولپنڈی ڈویژن سے بھی کم تھا۔ یہ تھی سلطنت عثمانیہ، 4 نسلوں کے بعد کی سلطنت عثمانیہ۔ یہ حقیقت ثابت کرتی ہے ریاستیں ایک دن میں نہیں بنا کرتیں، ان کی بنیادوں تک میں 4 نسلیں کھپ جاتی ہیں۔ آپ ایران سے لے کر ویانا تک سفر کریں، آپ کو ہر 10-15 کلومیٹر بعد کوئی نہ کوئی مزار، کوئی نہ کوئی قبرستان ملے گا، اور اس قبرستان میں آپ کو کوئی نہ کوئی ترگت، کوئی نہ کوئی عبدالرحمن، کوئی نہ کوئی سامسا اور کوئی نہ کوئی بامسی ملے گا۔ ویانا کے مضافات اور بداپسٹ کے پہاڑوں تک ترک قبرستان ہیں اور ہر قبر کے سرانے کلمہ شہادت لکھا ہے۔ ریاستوں کو ریاست بنانے میں نسلوں کا لہو اور ہڈیاں خرچ ہوتی ہیں، پھر کہیں جا کر ریاست سر اٹھاتی ہے، پھر کہیں جا کر ان کے جھنڈے اقوام عالم کے درمیان لہراتے ہیں۔ خلافت عثمانیہ کی رگوں میں بھی ارطغرل کی 18 نسلوں اور 36 سلطانوں کا لہو شامل ہوا، اور پھر کہیں جا کر ارطغرل آج کی نسل تک پہنچا، پھر کہیں جا کر دنیا نے تسلیم کیا ترک صرف ترک ہوتے ہیں۔ نپولین بوناپارٹ نے ارطغرل کی نسل کے بارے میں کیا خوب کہا تھا۔ اس نے کہا تھا، دنیا کی ہر فوج کسی نہ کسی کے سٹائل میں لڑتی ہے، لیکن ترک صرف اور صرف ترکوں کے سٹائل میں لڑتے ہیں۔ ارطغرل کی نسل نے صرف تلواروں اور گھوڑوں میں کمال نہیں کیا، بلکہ اس نے دنیا کو بیوروکریسی، آرکیٹیکچر، لائف سٹائل اور فوج سازی کا ماڈرن فن بھی دیا۔ عثمانی سلطان مشرقی یورپ کے عیسائی بچوں کو گود لے لیتے تھے، یہ ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلاتے تھے، اور جب یہ بڑے ہو جاتے تھے تو یہ انہیں بیوروکریسی میں شامل کر دیتے تھے۔ یہ بچے رشتہ داروں کی مجبوریوں سے پاک ہوتے تھے، چنانچہ یہ پوری زندگی کرپشن فری رہتے تھے۔ ترک فوج کا ایک جانسار دستہ ینیچری کہلاتا تھا۔ یہ لوگ صرف مرنے کے لیے میدان میں اترتے تھے، لہٰذا یہ کبھی ہار کر واپس نہیں آتے تھے۔ سلطان بھی ان کے خوف سے کوئی ناانصافی، کوئی گڑبڑ نہیں کرتے تھے۔ یہ باغی شہزادوں کے سر اتار دیتے تھے اور کمزور اور کرپٹ بادشاہ کو کان سے پکڑ کر تخت سے اتار دیا کرتے تھے۔ آپ نے اگر ترکش آرکیٹیکچر دیکھنا ہو تو آپ استنبول چلے جائیں، آپ کو ہر پرانی عمارت، ہر پرانی مسجد پکڑ کر بیٹھ جائے گی۔ آپ اس کے سین سے باہر نہیں نکل سکیں گے۔ اور رہ گیا لائف سٹائل، تو کافی ہو، سگریٹ ہو، کاغذ ہو، رائفل ہو، بوٹ ہو، کموڈ ہو یا پھر ہیئر کلرز، آپ کو ان کے پیچھے سلطنت عثمانیہ اور ترک ملیں گے۔ یہ تمام چیزیں یورپ میں ایجاد ہوئیں، لیکن انہیں بنایا اور مارکیٹ ترکوں نے کیا۔ ارطغرل کی نسل کے ہر سلطان نے اپنے نام سے ایک محلہ آباد کیا تھا، اور اس محلے میں شاندار مسجد، مدرسہ اور شفاخانہ بھی بنوایا اور اپنا مقبرہ بھی بنایا۔ آپ قدرت کا انعام دیکھیے، ارطغرل کے پاس خیمہ لگانے اور گھوڑا باندھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن پھر اس کی نسل میں ایک ایسا وقت آیا جب 3 براعظموں پر ان کی حکومت تھی۔ ان کا جھنڈا چین اور روس کی سرحد سے لے کر ویانا اور ایران، عراق، سعودی عرب اور شام سے ہوتا ہوا مصر تک جاتا تھا۔ ارطغرل کی نسل کے ایک بادشاہ سلیمان دی گریٹ کی سلطنت 20 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ہوتی ہے اللہ کی دین۔ اسے کہتے ہیں اللہ جب رحم کرنے پر آتا ہے تو پھر یہ چراغوں کی نسلوں کو قوموں کا تاج بنا دیتا ہے۔ یہ پھر عروج کو بھی اتنا عروج دیتا ہے کہ عروج کو بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ واہ پروردگار، واہ تیرے بھی کیا کہنے۔